نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم پڑھ رہے ہیں قرآن مجید کی مختلف صورتوں میں نوح علیہ السلام کا ذکر۔ جاہل اور قدر ناشناس قوم نے مشفقانہ نصیحت کے مقابلے میں سنگین دھمکیاں دی تو نبی مکرم نے اپنے رب سے فریاد کر دی۔ سورہ شعراء میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، قوم نوح نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا جب ان سے ان کے بھائی نوح نے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں، میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں، سو اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو، اور میں اس کام کا تم سے کچھ صلہ نہیں مانگتا، میرا صلہ تو اللہ رب العالمین ہی پر ہے، سو اللہ سے ڈرو اور میرے کہنے پر چلو۔ وہ بولے کہ کیا ہم تم کو مان لیں اور تمہارے تابعدار تو رذیل لوگ ہیں۔ نوح نے کہا، مجھے کیا معلوم کہ وہ کیا کرتے ہیں، ان کا حساب اعمال میرے پروردگار کے ذمے ہیں، کاش تم سمجھو، اور میں مومنوں کو نکال دینے والا نہیں ہوں، میں تو صرف کھول کھول کر نصیحت کرنے والا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اے نوح، اگر تم باز نہ آؤ گے تو سنسار کر دیے جاؤ گے۔ نوح نے کہا کہ پروردگار، میری قوم نے تو مجھے جھٹلایا، سو تو میرے اور ان کے درمیان ایک کھلا فیصلہ کر دے، اور مجھے اور جو میرے ساتھ ہیں ان کو بچا لے۔ پس ہم نے ان کو اور جو ان کے ساتھی کشتی میں سوار تھے ان کو بچا لیا، پھر اس کے بعد باقی لوگوں کو غرق کر دیا۔ بے شک اس میں نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے، اور تمہارا پروردگار تو غالب اور مہربان ہے۔ سورہ شعراء سورہ نمبر 26 آیت نمبر 105 سے 122۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی فریاد قبول کر کے مومنوں کی نجات اور منکروں کی تباہی کا سامان کر دیا۔ سورہ صافات میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم کو نوح نے پکارا، سو دیکھ لو کہ ہم دعا کو کیسے اچھے قبول کرنے والے ہیں، اور ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو بڑی مصیبت سے نجات دی، اور ان کی اولاد کو ایسا کیا کہ وہی باقی رہ گئی، اور پیچھے آنے والوں میں ان کا ذکر جمیل باقی چھوڑ دیا۔ سلام ہے نوح پر تمام دنیا والوں میں، نیکوکاروں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے، پھر ہم نے دوسروں کو ڈبو دیا۔ سورہ صافات سورہ نمبر 37 آیت نمبر 75 سے 82۔ اور سورہ عنکبوت میں فرمایا، اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو وہ ان میں 50 برس کم 1000 برس رہے، پھر ان کو طوفان کے عذاب نے آ پکڑا اور وہ ظالم تھے، پھر ہم نے نوح کو اور کشتی والوں کو نجات دی اور کشتی کو اہل عالم کے لیے نشانی بنا دیا۔ سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 آیت نمبر 14 سے 15۔ اور سورہ قمر میں مزید فرمایا، ان سے پہلے نوح کی قوم نے بھی تکذیب کی تھی تو انہوں نے ہمارے بندے کو جھٹلایا اور کہا کہ دیوانہ ہیں، اور انہیں ڈانٹا بھی تو انہوں نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ باری تعالیٰ، میں ان کے مقابلے میں کمزور ہوں، تو ان سے بدلہ لے۔ پس ہم نے زور کے مینا سے آسمان کے دہانے کھول دیے اور زمین میں چشمے جاری کر دیے، تو پانی ایک کام کے لیے جو مقدر ہو چکا تھا جمع ہو گیا، اور ہم نے نوح کو ایک کشتی پر سوار کر لیا جو تختوں اور میخوں سے تیار کی گئی تھی، وہ ہماری آنکھوں کے سامنے چلتی تھی۔ یہ سب کچھ اس شخص کے انتقام کے لیے کیا گیا جس کو کافر نہ مانتے تھے، اور ہم نے اس واقعے کو ایک عبرت بنا چھوڑا، تو کوئی ہے جو سوچے سمجھے، سو دیکھ لو کہ میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا، اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے،
تو کوئی ہے جو سوچے سمجھے؟ سورہ قمر سورہ نمبر 54 آیت نمبر 9 سے 17.